معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 118 سے 135 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کی ترجمہ۔ تو جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو۔ اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، اللہ کے جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں۔ بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے۔ بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے۔ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے کہ ان میں مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور اس سے بے خبر ہیں۔ اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے، جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کے کسے عنایت فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے۔ تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے، اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ان کے لیے ان کے اعمال کے صلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہی ان کا دوستدار ہے۔ اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا، اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوستدار ہوں گے وہ کہیں گے پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گیا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اسی میں جلتے رہو گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا
اور خبردار ہے۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیات تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو۔ اور سب لوگوں کو بلحاظ اعمال درجے مقرر ہیں، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں، اور تمہارا پروردگار بے پرواہ اور صاحب رحمت ہے، اگر چاہے تو اے بندو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ وقوع میں آنے والا ہے، اور تم اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ کہہ دو کہ لوگوں، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت کس کا گھر ہوگا۔ کچھ شک نہیں کہ مشرک نجات نہیں پانے والے۔ یہ ان آیات کا 118 سے 135 تک کا ترجمہ تھا۔ اب انہی آیات کی تفسیر النور۔ یہاں حلال اور حرام کی دوبارہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اس سلسلے میں اہل ایمان مشرکین کی روش اختیار نہ کریں۔ ارشاد ہے کہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تمہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان ہے، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور اللہ تمہیں پہلے ہی تفصیل سے بتا چکا ہے کہ جو کچھ تم پر حرام کیا گیا ہے، مگر جب تمہیں مجبوری ہو یعنی جان بچانے کے لیے کچھ کھانا پڑ جائے، اور بے شک ان میں اکثریت مشرکین کی بغیر علم کے اپنی خواہشات کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ، بے شک جو گناہ کماتے ہیں ان قریب اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے۔ اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور بے شک اسے کھانا یہ حکم عدولی ہے۔ اور بے شک شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ حلال اور حرام میں وہ کفار تم سے جھگڑیں، اور اگر تم بھی ان کا کہنا مانو گے یعنی حرام کی گئی چیزیں بھی کھا لو گے تو تم بھی شرک کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ اور کیا وہ مردہ پیدائش سے پہلے یا اس کے دل میں نور ایمان آنے سے پہلے، جسے ہم نے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور کر دیا، یعنی پیدائش کے بعد آنکھوں کی بینائی دی، یا ایمان کا نور ہدایت عطا کیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے، یعنی دیکھتا ہوا، یا ہدایت یافتہ لوگوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، وہ اس جیسا ہے جو اندھیروں میں ہے، یعنی ان کی بینائی نہیں ہے یا گمراہی میں ہے۔ اور وہ اس سے نکلنے والا بھی نہ ہو۔ یوں ہی کافروں کے اعمال ان کی نظروں میں بھلے کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم اٹھائے کہ وہ وہاں اپنی شیطانی چالیں چلیں، اور وہ چالیں نہیں چلتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور جب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نشانی یعنی آیت قرآنی آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک جیسے اللہ کے رسولوں کو ملا ہے انہیں بھی ویسا نہ مل جائے۔ اللہ خوب جانتا ہے کس پر اس نے رسالت رکھنی ہے۔ ان قریب مجرموں کو اللہ کے ہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب بدلہ ان کے حلال و حرام میں مکر کا۔ اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہے وہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے تو اس کے سینے کو خوب تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ شرک کے اندھیروں کی وجہ سے اس کے سینے میں گھٹن ہوتی ہے، گویا وہ سانس کی گھٹن میں آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ ناپاکی یعنی حرام کھانے کی ڈال دیتا ہے،
ایمان نہ لانے والوں پر، یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، حلال اور حرام میں تمیز، یعنی حلال اور حرام میں تمیز یہی سیدھی راہ ہے۔ اور ہم نے اپنی آیات مفصل بیان کر دی ہیں ان کے لیے جو نصیحت ماننے والے ہیں، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، ان کے رب کے پاس، وہ اللہ ان کا مولا ہے ان کے نیک کمال کی وجہ سے۔ اور جس دن سب کو اللہ اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، اور اللہ فرمائے گا کہ اے جنوں کے گروہو، تم نے بہت انسان کے لیے اپنی جھوٹی باتوں میں پھنسا کر یعنی گمراہ کر لیا۔ اور ان شیاطین کے اپنے دوست کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا یہاں تک کہ اپنی اخیر یعنی اجل یا موت تک پہنچ گئے تو جو تو انہیں ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائے گا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو، سڑو، مگر جو اللہ چاہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب حکمت والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور یوں ہی ظالمین کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے بدلہ ان کے کیے کا۔ اس سے پہلے صرف جنوں سے خطاب تھا، اب اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں سے سوال پوچھتے ہوئے مخاطب ہے کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہو یعنی نسلوں، کیا تمہارے پاس تم ہی سے رسول نہ آئے تھے؟ یعنی جنوں اور انسانوں پر رسول آتے رہے ہیں، خواہ جن و انس کے لیے مشترکہ ہو یا علیحدہ ان کی اپنی اپنی نسلوں سے ہوں، جو تم کو میری آیات سناتے تھے، اور یہ دن قیامت کے دن کی ہولناکیوں دیکھنے سے ڈراتے تھے۔ وہ جن و انس کہیں گے کہ ہم گواہ ہیں کہ اپنی جانوں پر کہ انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، اور وہ خود گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، یعنی رسولوں کی دعوت کو جھٹلاتے رہے تھے۔ اس لیے یہ اتمام حجت ہوگا کہ آپ کا رب خبردار کیے بغیر ظلم سے تباہ نہیں کرتا کہ ان کے بسنے والے کہیں کہ وہ بے خبر تھے، یعنی جھوٹ اور سچ یا کفر اور توحید ان پر واضح نہیں تھی۔ اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں کے درجے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں دنیا سے لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہارے آباد گھروں میں لے آئے، جیسے تمہیں بھی دوسروں کی نسلوں سے پیدا کیا ہے، یعنی یہ بستیاں تمہاری بسائی ہوئی نہیں ہیں۔ بے شک جس کا وعدہ دیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، قیامت اور پھر جزا اور سزا کا دن۔ اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اے میری قوم کے نہ ماننے والوں، کر لو جو تم کر سکتے ہو اپنی جگہ سرکشی، اور میں بھی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے، یعنی انذار۔ تمہیں جلد ہی علم ہو جائے گا کہ کس کا ہوگا عاقبت کا گھر، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔